لمن لا مال له ولا عليم لمن لا عقل له. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو أو كما قال. اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے. ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اس دنیا میں اپنے وقت کو پورا کرنے آئے ہیں. ہمارا سفر عالم ارواح سے شروع ہے. سب سے پہلے اللہ پاک نے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا، پھر روح کو جسم میں جوڑنے کے لیے انسان کو اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں جسم دیا. تو جیسے انسان ماں کے پیٹ میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی ماں کا پیٹ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، وہ تو تنگ جگہ ہے. بس ایک وقت پورا کرنا ہے، ایک جسم تیار کرنا ہے کہ وہ جسم آ کر دنیا میں استعمال ہوگا. اب ماں کے پیٹ میں انسان کتنا رہے گا یہ اللہ ہی کو پتہ ہے. اور ماں کے پیٹ سے جیسے انسان نکلے گا ویسے ہی چلے گا. پھر اس کے بعد دنیا میں بھی اللہ پاک نے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا ہے. یہاں بھی ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. دنیا تو بہت تھوڑی سی ہے. یعنی اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کے اندر اتنی خواہشات رکھی. یہ انسان اصل تو جنت سے آیا ہے اور اس کے اندر جو خواہشات کا پیمانہ ہے وہ جنتی پیمانہ ہے. تو دنیا کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ ایک آدمی کی خواہش کو پورا کرے. ایک آدمی کی، ساری دنیا کی. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اگر ایک وادی سونے کی بنا کر ایک آدمی کو دی جائے تو وہ آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ بس، وہ کہے گا مزید ایک اور ہو جائے. تو مطلب کیا کہ اس دنیا میں رہ کر ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا. ایک وقت مقرر ہے. وہ وقت کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنا وقت لے کر آیا ہے. اور یہ پکا فیصلہ ہے، جو وقت پورا کرے گا وہ جائے گا، چاہے اس کی طبیعت ہے نہیں، اس کا دل چاہے یا نہ چاہے. وہ صحت کے اعتبار سے جیسے کیسے کیوں، وہ ظاہری اعتبار سے جیسے کیسے کیوں نہ ہو، جب وقت پورا ہو جائے اس نے جانا ہے. اور جس کو اللہ پاک نہ لے جانا چاہے تو وہ ظاہری اعتبار سے سوائے سانس کے اور کوئی چیز اس کے اندر سلامت نہ ہو، ہر چیز ٹوٹی پھوٹی ہے، لیکن اللہ پاک نے لے جانے کا ارادہ نہیں کیا ہے تو وہ رہے گا. تو یہ دنیا کی زندگی اللہ جل جلالہ نے ہمیں دی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے. بس انسان دنیا میں رہ کر غلطی میں پڑ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ترقی کر لے یہ کمال ہے. حالانکہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، انسانیت میں سب سے زیادہ علم والے، انسانیت میں سب سے زیادہ سمجھ والے، فہم والے، اور انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق والے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا میں ترقی کر لینا، دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھ لینا یہ کوئی فضیلت کی بات ہوتی، کوئی ادنی کی بھی فضیلت کی بات ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو کر لیتے نا. یہ بھی نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تو تھا نہیں نا، ایسا نہیں تھا. آپ کے بارے میں آتے وجہ کائنات ہے. اور آپ سے تو یہ فرمائش کی گئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو یہ مکہ کے پہاڑ ہم سونے کا بنا دیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، جہاں آپ چاہیں گے آپ کے ساتھ جائے گا. اور یہ بھی وعدہ تھا کہ جسے دنیا میں ملے گا آخرت میں اس کی کمی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ وعدہ تھا کہ اگر آپ کو ہم دنیا میں دیں گے تو دنیا میں دینے کی وجہ سے آپ کی آخرت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا. اور کیسے زندگی گزاری کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا.
اب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ آپ تو ہمت والے ہیں اور آپ تو دین کے اعتبار سے لالچی ہیں, حریص ہے. کھڑے ہو کر نوافل کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آدمی صحت کی حالت میں ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے گا پورا اجر ملے گا, اور اگر صحت کے باوجود بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو تو آدھا اجر ملے گا. تو آپ بیٹھ کر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ میں بھوک کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں. یعنی یہ تو عام تھا, 3 دن کا فاقہ یہ تو عام تھا. ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں کچھ روٹی پکائی. زمانے تو عام طور پر جو کی روٹی پکتی تھی, تو سوچا چلو حضور ابا جی کے ساتھ کھانا کھاؤں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کھانا لے کر آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک لقمہ توڑا اور اس کو کھایا اور فرمایا بیٹی یہ 3 دن میں پہلی چیز ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں جا رہی ہے. 3 دن میں پہلی چیز. تو یہ کتنے دن کا فاقہ ہوگا جس نے حضور علیہ السلام کو بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور کر دیا. تو صحابی کہتے ہیں میں جب یہ سنا تو میں رو پڑا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبکی, رو مت, فی معنی الحدیث فإن شدت الحساب لا تصیب الجائع اذا احتسب فی الدار الدنیا, کہ رو مت کہ جو لوگ اللہ کے لیے دنیا میں مشقتیں برداشت کریں گے ان کو دنیا میں تو مشقتیں آئے گی, بھوک پیاس, کبھی جو ہے گرمی, کبھی سردی, کبھی پنکھا ہے کبھی نہیں, کبھی مچھر, کبھی کیا. یہ دین کے لیے اللہ کے لیے جو قربانی کی برداشت کریں گے دنیا میں لا تصیب, یہ قیامت کے دن ان کو کوئی مشقت نہیں پہنچے گی, یہ امن میں ہوں گے. یہاں تو کل عمر ہی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال زندگی ہے, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. یہ اس 50,000 سال کے دن میں یعنی بالکل امن میں ہوں گے, ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہوگا, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, یہ مزے میں ہوں گے. اس لیے رونے کی بات نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں, دنیا میں اللہ جل جلالہ نے کچھ چیزیں رکھی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی دنیا میں ہم مزے کریں. دنیا مزے کی جگہ نہیں ہے, اس کو اللہ پاک نے مزے کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے. یوں ایسا ہے مثال کے طور پر کہ ایک گاڑی ہے, مثال کار ہے, موٹر کار ہے, اس میں جو ہے وہ اے سی بھی ہے, اس میں گاڑی یعنی ہر قسم کی سہولت ہے, تھوڑے سے وقت میں آپ کو بہت دور لے کے پہنچائے گی. اب ایک آدمی جو ہے وہ پلاسٹک کی کار خریدے اور جو اصل کار کا نام ہے وہی اس کے اوپر نام لکھا ہے. اب یہ سمجھے کہ حضرت میں نے تو گاڑی خریدی ہے, کار خریدی ہے, بڑے شوق سے خریدی ہے, لیکن اس سے تو میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے. تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ آپ نے کون سی گاڑی خریدی؟ وہ جی ہمارے وہ فلانے مارکیٹ میں جو ہے نا وہ پلاسٹک کی گاڑی بکتی تھی, سب سے اعلیٰ قسم کی گاڑی میں نے وہ خریدی ہے. تو بتانے والا اس کو کہے گا کہ اللہ کے بندے یہ تو نقل ہے, تو ویسا ہے, اس میں تو نہیں, اصل تو اس گاڑی میں ہے جو. تو اصل اللہ پاک نے نعمتوں کے لیے مزوں کے لیے جنت کو بنایا ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, کہ جو بھی تمہارا جی چاہے گا جنت میں وہ ملے گا, جو بھی جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور جو بھی تم مانگو گے اللہ پاک فرمانے وہ تمہیں دیا جائے گا. تو اب دنیا میں مزے کرنا, دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, یہ تو ایسا ہے جیسے پلاسٹک کی گاڑی سے آدمی اپنے آپ کو بننا چاہے. یہ تو اللہ پاک نے ہمیں دکھانا تھا کہ خواہشات یوں ہوتے ہیں, خواہشات پورا جنت میں ہوں گے. سیب یوں ہوتا ہے اور اس کا اعلیٰ درجہ جنت میں ہوگا. یہ میوے ہیں, یہ فلانی چیز ہے, یہ فلانی چیز ہے, یہ فلانی, یہ اللہ پاک نے دکھانا تھا. اس میں لگنا نہیں ہے, ہم نے لگنا ہمیں کس میں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم, کہ ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ, اور تمہیں اللہ جل جلالہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں, یقینی بات ہے, آپ اس کا اندازہ لگائیں, آپ اس کا تجربہ کریں
کہ جو اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگا ہوگا، چاہے وہ جس جگہ پہ ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے جیسے کیسے کیوں نہیں ہے، اور مال کے اعتبار سے کیسا ہے، مالدار ہے، غریب ہے، پڑھ لکھے ان پڑھ ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، جو بھی آدمی ہے جو اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگا ہے تو وہ امن میں ہوگا، وہ سکون میں ہوگا، وہ بیڈ پر بھی سکون سے سوئے گا، وہ زمین پر بھی سکون سے سوئے گا، وہ سادی پیاز کے ساتھ روٹی کھائے گا تو بھی اس کو مزہ آئے گا، اور وہ اعلیٰ قسم کے کھانے کھائے گا اس میں بھی اس کو مزہ آئے گا۔ اور جو بھائی آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے، جو بندہ اپنی آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے، تو وہ تخت پر بیٹھ کے بھی پریشان، وہ زمین پر بیٹھ کر بھی پریشان، وہ پیسوں کے اوپر بیٹھ کر بھی پریشان، وہ فقیر بن کے بھی پریشان، وہ کروڑوں کے اعتبار سے گاڑی میں پیٹنے والا ہے پھر بھی پریشان، وہ سائیکل چلا رہا ہے پھر بھی پریشان۔ تو ہم اس دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الکیس، کہ تم میں سے سب سے سمجھدار انسان وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے آپ کے بارے میں سوچے، فکر کرے۔ جیسے ایک آدمی ہمارا یہاں سے باہر لوگ جاتے ہیں، باہر جاتا ہے، سمجھدار آدمی وہاں رہتے ہیں، سوچتا ہے کہ یہاں رہنے کا میرا کیا فائدہ ہے، اگر کچھ فائدہ ہوتا ہے تو وہاں رہ لیتا ہے، فائدہ زیادہ ہے بچوں کو بھی لے جاتا ہے، اور زیادہ فائدہ ہے تو ملک کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر اس وہاں جا کر اس کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہاں سے ویزا کینسل کر کے آ جاتا ہے۔ یہ سمجھدار آدمی ہوتا ہے، وقت نہیں ضائع کرتا۔ تو ایسے ہی ہمارے بارے میں فرمایا کہ ہم اس دنیا میں رہ کر سوچیں کہ میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک میں کتنے عمل آخرت کے لیے بھیج رہا ہوں، میں اپنے موت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں۔ جیسے وہ ساتھی نے کہا نا کہ ہم نے مرنا ہے، ہمارے سے اندر سے سانس نکلی، یہ بہت مشکل گھڑی ہے، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اللہ سے مانگنا چاہیے، موت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں روزانہ موت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں کہ میرے لیے موت آسان ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جو نمازی ہوتے ہیں نا تو روح نکالتے وقت فرشتوں کو کہتے ہیں خیال کرنا اس سال یہ آدمی نمازی ہے، اس کا اکرام کرنا یہ بندہ نمازی ہے۔ تو میں اپنے نماز پر کیا محنت کر رہا ہوں، میری نماز کا کیا حال ہے، وہی جو میں نے بچپن سے سیکھی ہے وہی نماز چل رہی ہے۔ کہ میرے نماز کا کیا حال ہے کہ کوئی دکان کا مسئلہ ہے تکبیر اللہ ختم، جماعت گئی، ہاں، اور کوئی مسئلہ ہے تو میری نماز گئی، جماعت گئی، بس پڑھ لیں گے۔ نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نماز پر جو وعدے ہے وہ تو نماز کے اہتمام پر وعدے ہیں، جو نماز کے اہتمام کرے گا تو بات بنے گی۔ تو عقل مند آدمی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سوچے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں روزانہ، کیا میرا جو یہ مہینہ گزرا ہے، ہفتہ گزرا ہے، اس پورے ہفتے میں میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے پاس یہ جو مال ہے، جان ہے، صلاحیتیں ہیں، یہ تو ہے ہی اسی کے لیے کہ ہم اس کو آخرت پر لٹا دیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں نے صبح 100 روپے صدقہ کیا ہے، نہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے مال کا آدھا حصہ کر لیں، آدھا میری آخرت میں لگے گا اور آدھا میری دنیا میں لگے گا۔ یہ جو آخرت میں لگے گا اس میں خوار غریب کا بھی حصہ ہوگا، اس میں پڑوسی کا بھی حصہ ہوگا، اس میں رشتہ داروں کا بھی حصہ ہوگا، اس میں بچوں کا بھی حصہ ہوگا، اس میں جو ہے دینی اداروں کا بھی حصہ ہوگا، کیوں یہ میں نے وقف کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 100 روپے دیے بس، یہ نہیں، یہ تو میرے پاس جو ہے یہ تو ہے اسی لیے کہ میں اللہ کے دین پر لگاؤں۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، جو لوگ اللہ کے دین سے بچا کے چل رہے ہیں صلاحیتوں کو، مال کو، وقت کو، یہ کل قیامت کے دن اس پر افسوس کریں گے۔ اور کتنا افسوس کریں گے؟ اتنا افسوس کریں گے کہ جس افسوس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کہ کتنی زیادتی کی، اتنا مال ہوتے، صلاحیتیں ہوتے ہوئے، وقت ہوتے، جان ہوتے ہوئے میں آخرت سے غافل ہو کر آ گیا، یہ کتنی بڑی زیادتی میں نے کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عقل مند تم میں سے وہ ہے جو اپنے آپ کو سنبھالے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ یہ نہیں فرمایا وعمل لما قبل الموت۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی زندگی بڑی ہے، مستقبل ہے، مستقبل ہے، مستقبل مستقبل مستقبل،
کہ اب اس کے لیے اللہ کو بھی چھوڑا ہے، آخرت کو بھی چھوڑا ہے، دین کو بھی چھوڑا ہے، نماز کو بھی چھوڑا ہے، سب کو چھوڑا ہے، مستقبل۔ حضور نے فرمایا مستقبل تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہاں کا تو طے ہے، یہاں آج ایک آدمی کا اگر طے ہے کہ یہ گندم میں سے ایک پاؤ گندم کا آٹا روٹی پک کے کھائے گا تو یہ بادشاہ بن کے بھی اتنا ہی کھائے گا، فقیر بن کے بھی اتنا ہی کھائے گا۔ اگر اس کی قسمت میں لکھا ہے کہ یہ آج جو ہے 5 لیٹر پانی پیے گا تو اب یہ فقیر بن کے بھی 5 ہی پیے گا، بادشاہ بن کے 5 ہی پیے گا۔ یہ تو طے ہے یہاں پر تو یہ طے ہے کہ اس دنیا میں گندم کے کتنے دانے آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی طے ہے کہ اس فلانے بندے کی قسمت میں گندم کے کتنے دانے لکھے ہیں۔ اس طے شدہ میں سے کچھ کوئی نہ کم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے روح نکالنے کے لیے آدمی کے پیچھے فرشتے لگے ہیں کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، ایسی ہی روح رزق پہنچانے کے لیے بھی فرشتے لگے ہوئے ہیں، وہ رزق پہنچانے پر مقرر ہے، جب تک بندے کے منہ میں وہ رزق پہنچائے نہ اس ان تک بیٹھتی نہیں ہے۔ یہ تو طے ہے، اس میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زیادہ محنت کرے گا تو آگے بڑھے گا، یہ کم محنت کرے گا تو یہ کم بڑھے گا، نہیں۔ انسان جو بڑھتا ہے، انسان کی جو قیمت لگتی ہے وہ دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے نہیں لگتی۔ دنیا کی چیزوں کی کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو پکی ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر یقین بھی نصیب فرمائے کہ فیصلے آسمانی ہے۔ فیصلے کیا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ روزی جو ملتی ہے وہ آسمانوں سے، یعنی تمہارے سارے فیصلے آسمانی ہے۔ آسمان سے جس کے لیے عزت کا فیصلہ وہ عزت والا رہے گا، آسمان سے جس کے لیے ذلت کا فیصلہ وہ ذلیل رہے گا، آسمان سے جس کے لیے کامیابی کا فیصلہ وہ کامیاب رہے گا، آسمان والے کی طرف سے جس کے لیے ناکامی کا فیصلہ وہ ناکام رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ بات تشریف لے گئے تو چلتے ہوئے ایک کوڑا کرکٹ یہ نیران کے پاس سے گزرے، وہاں ایک بکری کا بچہ مردار اور اس کی شکل بھی بگڑی ہوئی تھی، پڑا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ مالک کتنے ملے گا، کتنے پیسے اس کے دے گا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو بینک ہی اسی لیے ہے کہ مالک یہاں اس کی کوئی قدر نہیں، کتنے پیسے پہ دے گا؟ نہیں لے گیا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس بکری کے مالک یہاں، یعنی جو یہ بکری مالک یہاں بھی قیمت ہے اور اس کے گند کے ڈیران پہ پھینکا ہوا ہے، اللہ کے ہاں اس سے زیادہ دنیا بھی قیمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، کہ جس سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، جو تھوڑا اچھا مکان بنائیں تو ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی گاڑی خریدی اللہ کا فضل۔ بعض اوقات بعض لوگ یعنی حرام مال کما کے بھی کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل یہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، جسے اللہ پاک پیار کرتے ہیں، فرمایا اس سے اللہ پاک دنیا سے ایسا بچا کے لے کے چلتے ہیں جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچا کے چلاتے ہیں۔ کسی کو ایک مرض لگ گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ آپ کا والد ہے، یہ آپ کے والد اگر پانی کے قریب گیا تو اس کی مرض بڑھے اور یہ مر جائے گا، تو کیا خیال ہے ہم اس کو پانی کے پاس چھوڑیں گے؟ بچائیں گے۔ اب یہ جو پانی سے ہم بچا رہے ہیں یہ والد کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، اس لیے بچا رہے ہیں کہ اس پانی کے ساتھ لگنے میں اس کا نقصان ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جس بندے سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں اس بندے کو دنیا سے ایسے بچا کے چلتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک اس بندے کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں فقیر غریب رہے کل قیامت کے دن میں اللہ پاک ان سے معذرت کریں گے۔ خپا نشی تاسو ما غریب پیدا کړی، تاسو ما په دربار کې قیمت کم نو، خدا مو غوښتو چې هغه دنیا میں تھوڑا سا غریب رکھا اس دن کی بادشاہت دینے کے لیے۔ آج کے دن تم بادشاہ ہو، کیا بادشاہی ہے کہ دنیا میں جو ہے مالدار تمہیں کچھ دیتے تھے، کچھ بچا ہوا دیتے تھے، اب تم کیا کرو گے؟ پھر جس دنیا میں جس نے بھی تمہیں کچھ دیا ہوا ہے
اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کی سفارش کرو اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، انسان کی قیمت وہ دنیا کی چیزوں سے نہیں لگتی، یہ چیزیں تو بھی قیمت ہے، انسان کی قیمت تو صفات سے لگتی ہے۔ صفات والا آدمی بنے، اخلاق اچھے ہو، معاملات اچھا ہو، معاشرہ اچھا ہو، رہن سہن اچھا ہو، عبادات اچھے ہوں، صفات والے ہم بنے، صفات اختیار کرے، صفات والا بن کر آدمی قیمتی بنتا ہے۔ صفات تو بہت سارے ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے جو راستہ پسند فرمایا ہے اپنے تک پہنچنے کے لیے اور کامیابی کے لیے، وہ راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ قرآن میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو، یعنی حضور کو فرمایا کہ آپ کہیں کہ میری اتباع کرے، تو جب یہ تمہاری اتباع کریں، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ پاک ان کو اپنا محبوب بنائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر میں نے آگے بڑھنا ہے، لوگ کہتے ہیں آگے بڑھنا ہے، اگر میں نے آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھنے کے لیے دنیا کی چیزوں کا ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں یعنی ظاہری کام لینے کے لیے استعمال کرنا منع بھی نہیں، لیکن دنیا کی چیزوں کو اپنی کامیابی کا معیار سمجھنا کہ یہ ہوگا تو کامیابی ہوگی، یہ نہیں ہوگا تو یہ غلط ہے۔ کامیابی کے لیے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شرطا ہے۔ صاحب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امتی جنت میں جائیں گے لیکن جس نے انکار کیا وہ نہیں جا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ انکار کرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جو میری زندگی لے کر چلا، جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری اتباع نہیں کی اس نے انکار کیا۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائے گا تو یہ جنتی راستے پر ہے، اور جنت کے راستے میں سکون ہے، جنت کے راستے میں برکتیں ہیں، جنت کے راستے میں خیر ہی خیر ہے۔ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں سے ہٹ کر چلے گا تو اس میں پریشانی ہے، پریشانی ہے۔ حضرات کہتے ہیں کہ آج لوگ جو ہے وہ گلہ کر رہے ہیں، ہر اعتبار سے پریشانی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ انسان ملکی اعتبار سے بھی پریشان، علاقائی اعتبار سے بھی پریشان، عالمی اعتبار سے بھی پریشان، اور گھریلو اعتبار سے بھی پریشان، انسان ذاتی اعتبار سے بھی پریشان، اور ان تمام پریشانیوں کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفتیں اپنائیں، ہم یہ سوچیں، ہم یہ معلوم کریں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کیسی گزرتی تھی، آپ اپنوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، پرایوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، مہمانوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے ایک جگہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ جب گھر میں آتے تھے، حالانکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، ہمیشہ فکر مند اور ہمیشہ غمگین رہتے تھے، اور ایسا غم سوار تھا اللہ پاک اس میں سے کچھ ہمیں نصیب فرمائے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ کہ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لوگوں جو کچھ میں جانتا ہوں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اگر تمہیں اس کا یقین حاصل ہو جائے تو تمہارا رونا ختم ہو جائے، ہنسنا ختم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے تم اپنے مکان پر اپنی بیویوں کے ساتھ سونے کو بھی چھوڑ دے کہ جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ، اتنے بڑے بڑے حالات۔ اب یہ حالات حضور علیہ السلام کی ذات کے اعتبار سے تو مسئلہ حل تھا، آپ کے لیے تو فیصلہ تھا، آپ کو تو اپنے مقامات دکھائے گئے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے فکر مند تھے، امت کے لیے غمگین تھے۔ آپ علیہ السلام کی سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابل رہی، چولہے پر آگ کے آدمی کوئی ہانڈی رکھے، دشکا رکھے اور اس کے نیچے آگ جلائے، اس کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، ایسی آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے نکلتی تھی۔ میری امت کے کیا بنے؟ اس پریشانی کے باوجود آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ گھر میں آتے
تو حشاش پشاش ہنستے السلام علیکم سلام کرتے گھر والوں کے ساتھ. یہ طریقہ تھا. ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر آئے اور یہ کیفیت اختیار نہیں کی, یعنی اس طرح دھیان نہیں کیا. تو جو بیوی تھی غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ تو ہمیشہ ہنس کر داخل ہوتے ہیں, آج تو آپ پریشانی کے ساتھ داخل ہوئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی, باہر نکلے, دوبارہ خوشی کے ساتھ اندر آ گئے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا تو بہت برا حال ہے. ہم میں سے بعض لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا یہ بے غیرتی سمجھتے ہیں. یہ بے غیرتی نہیں, یہ جہالت ہے. جو کام اللہ کے حبیب نے کیا ہے وہ غیرت ہی غیرت ہے, وہ کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم کریں. فرمایا تین چیزیں ہیں کہ تین چیزیں ہیں لوگ اس کو کسی اور جگہ تلاش کرتے ہیں اور اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھا ہے. ایک ہے سکون. سکون کا آدمی تلاش کرتا ہے کہ میں ایسا مکان بناؤں کہ اس میں گرمی کے اعتبار سے ہر قسم کی سہولت ہو, سردی کے اعتبار سے ہر قسم کی سہولت ہو, تو مجھے اسے سکون ملے گا. لیکن میرے بھائی دوستوں بزرگوں ایسا نہیں ہے. سکون تو اسے ملے گا جو حضور کے طریقے پر سوئے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو حضور کے طریقے پر سوئے گا اس کو زمین پر سلاؤ. بعض اللہ کے بندے ایسا ہوتے ہیں اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھتے ہیں اور ایسے مزیدار سو رہے ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر حیران ہوتا ہے. تو سکون اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ہے, دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو استعمال کرنا ہے, لیکن سمجھنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے سکون اس کو جب میں حضور کے طریقے پر استعمال کروں گا تو سکون آئے. دوسری چیز برکت ہے. برکت حضور کے طریقے میں, اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے. ہمارے ایک حضرت فرماتے ہیں کہ یہ برکت ایسا لفظ ہے کہ یہ دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور جگہ نہیں ہے. برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے تھوڑے پیسے آتے تھے اب زیادہ آئیں گے, پہلے چیزیں تھوڑی تھی اب زیادہ ہوگی. نہیں, برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے قبضے میں ہے اس سے تمہارے مسئلے حل ہوں, تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. چاہے تو مزدوری والا ہے چاہے تو نوکری والا ہے, جب تمہارے مال میں برکت تو تمہارا وہ مال کافی ہوگا. اور تیسری چیز فرمایا نورانیت, کہ نورانیت یہ بھی حضور کے طریقے میں ہے. نورانیت کا کیا مطلب ہے؟ نورانیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کی آنکھیں نورانی بنتی ہے تو یہ آنکھیں پھر غلط دیکھنے سے پریشان ہوتی ہے. اس کو وہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ نورانی آنکھیں ہیں. جب کسی کا کان نورانی بنتا ہے تو جب اس سے وہ لفظ وہ چیز سنتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو اس سے تو مزہ آتا ہے. اور جب وہ آواز آتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس سے بے چینی بڑھتی ہے. کیوں؟ اس کی کان نورانی ہے. اس کی زبان نورانی ہے تو اس کی زبان ان چیزوں میں استعمال ہو جس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتا ہے. اور اللہ کی ناراضگی میں اگر یہ زبان استعمال ہو تو اس سے بے چینی ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیا گڑبڑ کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سخت لفظ کہا تھا, گالی نہیں دی تھی ایک صحابی کو. تو پہلے تو کہا معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دے, غلطی ہو گئی, آپ بدلے میں کہہ دیں. تو اس نے نہیں کہا. انہوں نے کہا جب آپ نے غلطی کی تو میں کیوں غلطی کروں, آپ نے تو کر لی میں کیوں کروں. تو حضور علیہ السلام سے درخواست کیا رسول اللہ میں نے ان صحابی کو کوئی سخت لفظ کہا ہے, آپ ان سے میری طرف سے معذرت کریں کہ یہ مجھے معاف کریں, مجھے میرے سے بدلہ لے لیں. یہ ایک لفظ پر کیوں پریشان ہو گیا؟ اس کی زبان نورانی تھی. جس کا جو ہے دماغ نورانی ہوگا نا تو وہ گند نہیں سوچے گا, گند سوچ میں نہیں, وہ کیا سوچے گا؟ وہ اللہ کی قدرت کو سوچے گا, اللہ کی دین کو سوچے گا, انسانیت میں ہدایت کو سوچے گا. اس کی ذہن میں وہ سوچ ہوگی جو اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں. جس کا دل نورانی ہوگا تو وہ دل جو نورانی ہوگا تو وہ کیا خیر کی طرف بڑھے گا, اس کو ذکر میں سکون آئے گا, تلاوت میں سکون آئے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا آج ساری رات میں نے رکوع میں گزار لی ہے. تو کیا کہے گا؟ آج ساری رات میں نے سجدے میں گزار لی ہے. یہ صحابہ کوئی لیوانے تو نہیں تھے, یہ نورانیت آئی ہوئی تھی, سارا بدن نورانی بن چکا تھا.
اور یہ نورانی جو بنا تھا اس کے لیے کوئی انہوں نے کریم نہیں استعمال کیا تھا، وہ حضور علیہ السلام کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اللہ پاک میں بھی نصیب فرما دے۔ یہ تین چیزیں۔ تیسرے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کرے۔ بڑی پریشانی کی بات ہے، ہم سنت کی آواز لگاتے ہیں لیکن سنت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ ہمارے ساتھی جو ہے کام والے، فکر والے، وہ جب ان کے سامنے کوئی بات آتی کہتے ہیں ہم کمزور ہے۔ دیکھو کمزوری دنیا میں تو اس کا کمزوری کا کچھ نہ کچھ ہے، لیکن دین میں کمزوری نہیں ہے۔ ہمت کرو، ہمت کی بات ہے۔ صحابہ سے زیادہ دین سے دور تو نہیں ہو آپ۔ صحابہ شرک میں پتہ نہیں، یعنی ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے کیسے جہالت میں کہیں کہاں پہنچے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے محنت شروع کی تو محنت کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ اب ایک سنت ہے، میری طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، بے دماغ ایک آدمی ہے، میں داڑھی نہیں رکھ سکتا، میری طبیعت نہیں چاہ رہی، ماحول یوں تو میں نہیں رکھ رہا، ایسے نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے مسلمان، وہ یہودی تھے غالباً، تو یہودی غالباً وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اسلام میں تو کھاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ اونٹ کا گوشت جب قریب کرتے تو جیسے الحمدللہ ہم کتے کو نہیں کھاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اب تو کتے کا اگر گوشت ہمارے سامنے کوئی کرے تو ہمیں اس سے الٹی آئے گی، یہ ہمارے حرام ہے، تو ایسے ان کے ہاں یہ حرام تھا، مسلمان ہو گیا تو وہ کئی دفعہ اونٹ کا گوشت کھاتے الٹی کرتے، کھاتے الٹی کرتے، بار بار کہتے یہ حضور نے کہا ہے یہ جائز ہے، اب میں اس کو کروں گا، میں میری طبیعت نہیں مانتی تو میں طبیعت کو اس پر لاؤں گا، یہ کوئی بات ہے طبیعت نہیں چاہتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم تو کامل ایمان والے بن ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کرو۔ اگر میں اپنے خواہشات کو اللہ کے دین کے، اللہ کی حضور کے تابع نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے میرے ایمان کمزور ہے، مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ایمان کی کمزوری صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی تبلیغ میں نہیں لگا ہے، علم میں نہیں لگا ہے، وہ نہیں، اس کا ایمان کمزور ہے۔ بعض اوقات اگر ایمان کی فکر نہیں کرے گا تو دیندار بھی اس کا ایمان کمزور ہوا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ دینداری کا لیبل لگا، مجھے لوگ دیندار کہتے ہیں، مجھے لوگ عالم تبلیغی کہتے ہیں، اس کے باوجود اگر سنت میں کمزور ہوں اس کا مطلب میرا ایمان کمزور ہے، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اور ایمان بڑھے گا ایمان کی دعوت سے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے نا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا، تو وہ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا تو سارا واقعہ، تو کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، ہمارا ایمان بہت ترقی کرتا ہے، ہم اللہ اور دین کے سوا ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہر طرف سب کچھ بھول جاتے ہیں، بس دین آخرت۔ لیکن یا رسول اللہ جب آپ کے پاس سے اٹھ کر ہم اپنے بیوی بچوں کاروبار میں لگتے ہیں تو پھر وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں جو تھا گاہے گاہے، یہ گاہے گاہے کا مطلب کیا ہے؟ گاہے گاہے کا مطلب یہ ہے، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں گاہے گاہے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آدمی ایمان کے ماحول میں بیٹھے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہے پڑھا لکھا ہے، چاہے جو بھی ہے، جو ایمان کے ماحول میں جڑے گا اس کا ایمان بڑھے گا، اور جو ایمان کے ماحول سے کٹے گا اس کا ایمان گھٹے گا۔ یہ پڑھے ان پڑھ کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ویسے بھی بات اگر میرے ساتھ علم کی نسبت ہے، اگر میں علم یعنی ایمان کے ماحول میں جڑوں گا، ایمان کے ماحول میں رہوں گا روزانہ اعتبار سے، تو میرا ایمان ترقی کرے گا، میں اعمال والا بنوں گا، ایمان کے اعتبار سے ترقی کروں گا۔ اور اگر میں نے اس ماحول کو چھوڑا، ان عملوں کو چھوڑا تو پھر میرا ایمان کمزور ہوگا۔ اب یہی پریشانی ہے روزانہ کے اعتبار سے، وقت کی پریشانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2.5 گھنٹے کا وقت ہے، یہ جو 8 گھنٹے کا وقت ہے، یہ تو ہمارا تبلیغ والوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جیسے ہم روزانہ ناشتہ کرتے ہیں کیوں ہماری جسم کی ضرورت ہے، جیسے ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اور آرام کرتے ہیں یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، شام کا کھانا کھاتے ہیں، بیچ میں اور چیزیں کھاتے ہیں یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، دوائیاں کھاتے ہیں جسم کی ضرورت ہے، آرام کرتے ہیں جسم کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، مسجد کے عملوں میں لگنا، مسجد کے اعمال میں اپنے آپ کو جوڑنا، یہ ہماری روح کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھے یہ پکی بات ہے کہ جسم کی کمزوری روح کی طاقت اس کو برداشت کر لے گی،
اس کو چلا لے گی، لیکن روح کی کمزوری جسم کی طاقت اس کو نہیں چلا سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 6 دن کا فاقہ ہوتا تھا، لیکن کہیں نہیں سنا ہے کہ حضرت ابوبکر پیچھے ہٹے، حضور کے ساتھ ہی تھے، کہ وہ روحانیت مضبوط تھی، جسم کی کمزوری کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ہم جسموں کے اعتبار سے تو ہو گئے 120 30 40 50 کے لوگ، لیکن روح کا ہمارا بہت برا حال ہے۔ کیوں کہ ہمارا وقت ہی نہیں ہے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے، 24 گھنٹے گزرے اور میں نے 1 گھنٹہ بھی اللہ کی بات نہیں کی۔ 24 گھنٹے گزرے اور میں تھوڑی دیر بھی میں نے اللہ کی بات نہیں سنی۔ 24 گھنٹے گزرے میں نے کسی کو بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، اور یہ زیادتی ہم کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ پہلے کر رہے پھر امت کے ساتھ کر رہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم سب یہ نیت کریں کہ میں روزانہ کے اعتبار سے جیسے باقی جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہوں، اس میں ناغہ نہیں کرتا۔ اگر ناغہ ہو جائے نا تو بھئی شام کو آگے آدمی بیٹھے بہت زیادہ کھانا کھا رہا ہے، بہت جلدی کر رہا ہے، تو ساتھی کہے کہ کیا بات ہے یار، آج دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا، تو دوپہر کا کھانا نہیں کیا تو شام کو اس کی کسر نکال لیں گے۔ ایسے ہی میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بھئی آپ مسجد میں عشاء کی نماز تو ہو گئی ہے، آپ وہ جاری رہے، نہیں یہ صبح کا وقت میں نے دینا تھا، وہ کسی وجہ سے میں نہیں دے چکا ہوں مسجد کو، اب وہ 1 گھنٹہ عشاء کے بعد دے دوں گا۔ اور یہ ہم مومن ہیں، میں نے جیسے عرض کیا ہم تو بڑھیں گے آگے صفات کے اعتبار سے، تو جیسے مشہور ہے کہ یہ جی وقت ہمارے ابا جی کی آرام کا ہے، اس وقت ہمارے ابو آرام کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں ہمارے ابو اس وقت اخبار پڑھتے ہیں، ہمارے ابو اس وقت یوں کرتے ہیں، ہمارے ابو کی وقت ناشتے کا، یہ پلانے کا نہیں۔ ہمارے اندر تو یہ بات ہے کہ یہ کہیں ہمارے بچے کہیں یہ وقت تو میرے والد صاحب کے ذکر کا ہے، اس وقت وہ ذکر کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ یہ وقت تو میرے والد صاحب کی مسجد کا ہے، وہ اس وقت مسجد میں ہوں گے، اور کہیں بھی نہیں ملے آپ کو، مسجد میں ملیں گے، مسجد کے اعمال میں ہوں گے۔ اچھا اس وقت یہ وقت تو میرے والد صاحب اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ وقت میرے والد صاحب کی دعا کا ہے۔ دعا کے بارے میں کہا کہ جو شخص من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کو خفا کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں، خود اٹھاتے ہیں، تو جو الفاظ جو ہمیں تیر رٹے وہ، اور اگر کوئی اور دعا کرا رہا ہے تو ہم جو ہے وہ ڈنڈے کے پنکھی کی طرح منہ بھی ہمارا گھوم رہا ہوتا ہے، اور دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھ کو خالی بھیجوں تو مجھے اسے شرم آتی ہے۔ دعا یہ عبادت، الدعا هو العبادت، فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے۔ فرمایا جس کو دعا کی توفیق ملی اس کے ساتھ اللہ پاک نے بہت بڑے خیر کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جو دعا کی طاقت سے محروم ہوا تو وہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ خیر کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے، بعض اوقات قبولیت کے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ جل جلالہ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کا گناہگار آ کر مسئلہ حل کرائے، رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ صبح دن کا گناہگار آ کر اپنی توبہ کرائے، اپنے گناہ معاف کرائے۔ ہر وقت ہمارے انتظار کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اللہ پاک سے مانگنے والے بنے، اللہ پاک سے مانگنے کا وقت ہو ہمارا، یہ ہمارے مانگنے کا وقت ہے۔ اچھا جی اس وقت آپ کے والد صاحب کیا کرتے؟ اس وقت میرے والد صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی آپ کے والد صاحب قرآن پڑھا ہوا نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے والد صاحب قرآن پاک کی تلاوت سیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی استاد کے پاس ہوتے ہیں۔ ایسا ہم اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنائیں، تب ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ باقی یہ جو ظاہری چیزیں اعتبار ہے، کاروبار روزگار، اس کے بارے میں تو حضور اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، خود بھی اس کا اہتمام کرے، ہم آپ سے روزی نہیں کموانا چاہتے، وہ تو ہم دیں گے۔ روزی کون دے گا؟ اگر ہمارے ذہن میں ایک روزی اللہ دیتا ہے نا، پھر عمل آسان ہوں گے۔
یہ جو مسئلہ ہے نا کہ مسئلہ میں حل کرتا ہوں، اس وجہ سے پریشانی بنی ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، تبلیغ میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہے، آؤ بھائی عملوں کی طرف آؤ، اللہ کی دین کی طرف آؤ، مسجد کی طرف آؤ۔ جو بندہ مسجد کی طرف آیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا، پکی بات ہے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس کا مسجد سے تعلق کٹ گیا، بس سمجھ لو کہ اس کی خیر سے محرومی شروع ہو گئی۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم سب مسجد والے بنے، مسجد کے عملوں والے بنے، اپنے روزانہ کے اعتبار سے ترتیب بنائیں۔ 24 گھنٹے میری یہ ترتیب ہے، اس وقت میرا ذکر ہے، اس وقت میری دعا ہے، اس وقت میری دعوت ہے، اس وقت میری تلاوت ہے، یہ وقت میری خدمت کا ہے۔ اس وقت میرے والد صاحب خدمت کر رہے ہوتے ہیں، میرے بھائی صاحب خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور خدمت بھی نہیں کہ اعلیٰ قسم کی خدمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب لشکر میں جا رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کھانے کا بندوبست کیا، مشورہ کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں جانور ذبح کروں گا، کسی نے کہا یا رسول اللہ میں پکاؤں گا، کسی نے کیا کوئی کہے نا میں پانی لے کر آؤں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں تکیہ لگا کے بیٹھ جاؤں؟ نہیں، فرمایا میں لکڑیاں چن کر لاؤں گا۔ کتنا چھوٹا سا کام اپنے لیے پسند کیا ہے، میں لکڑیاں چن کر لاؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم دعوت والے بھی ہو، سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے ہمارے ذکر عبادت بھی ہو، تلاوت بھی ہو، یعنی تکبیر اللہ کا اہتمام بھی ہو۔ یعنی جو میرے بھائی دوستوں بزرگ بیت بات، جو دیندار ہو کر اس کی تکبیر اللہ کے چلے نہ لگے، اس کی تکبیر اللہ کا اہتمام نہ ہو، اس کی جماعت کی رکعتیں رہے، تو بس یہ بہت کمزور جا رہا ہے۔ اس کو تو صف اول میں ہونا چاہیے۔ تو نماز کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو۔ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ، اس بات کو یقین کر لے، ان شرف المؤمن قیام اللیل، کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے تہجد پڑھ کے جو مزہ آتا ہے وہ نہ پڑھ کے سونے میں نہیں آتا۔ اس لیے ہم تہجد کا بھی اہتمام کریں، ذکر کا بھی اہتمام کریں، خدمت کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے لیے مسجد کو عام وقت دے دیں اپنی ضرورت سمجھ کر۔ تو سب اس کی کوشش کریں گے نا، اسی سلسلے میں اجتماع بھی آ رہا ہے۔ تو ہم سب نیت کریں کہ روزانہ کے اعتبار سے میں ذاتی طور پر ایک تسبیح، ذکر، تلاوت، جو بھی یہ کچھ